بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب کے دعائے مومن زمان اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات پڑھے محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم رات کے پہر میں ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے بالاخص یہ بارشوں کے دنوں میں کئی مومنین مشکلات کی حالات میں مبتلا ہیں تو ہر مجلس میں ان مومنوں کو یاد کیا کریں جگہ جگہ پہ حالات بگڑے ہوئے ہیں تو خدا ان تمام مومنوں کے لیے بھی اپنی آسانیوں کو پیدا کرے کئی اوقات ایک سوال آج کل لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی بارش تو اللہ کی رحمت ہے
تو یہ رحمت کیسی جس نے اتنی زحمت کو پیدا کر دیا؟ خدا تو ارحم الراحمین ہے، تو پھر خدا نے اتنی بارش برسا کر لوگوں کو پریشانیوں میں کیوں مبتلا کیا؟ تو یہ بات یاد رکھیے، کبھی کبھی تھوڑی سی زحمت بہت بڑی رحمت کے لیے ہوتی ہے۔ مثلاً بندہ بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کہے کہ آپ کو بائی پاس کروانا ہے، تو وہ بائی پاس جو آپ کا ہوتا ہے وہ زحمت ہوتی ہے، بدن کو کاٹنا پڑتا ہے، چیرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ تو بارشیں شاید وقتی طور پر انسان کو زحمت میں ڈالیں، لیکن اگر لانگ ٹرم میں دیکھا جائے تو یہ انسان کے لیے کیا ہیں؟ باعث رحمت ہیں۔ دوسری چیز، کبھی کبھی خدا زلزلوں کے ذریعے یا حد سے زیادہ بارش کے ذریعے یا آسمان کی بجلی کے ذریعے انسانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے، کیونکہ انسان جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو بہت اوقات اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے، تو خدا اسے اپنی قدرت کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، جب تو میری بارش کے قطروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو رب کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ یا میں جملہ بدلوں، جب تو میرے بارش کے قطرات کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ولی خدا کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ لفظ ہے نا، جب کوئی ایسی اللہ کی بارش یا زلزلہ آئے جس سے انسان ڈر جائے، آپ رات کو سو رہے ہیں، اچانک آسمان میں بجلی کڑکی اور آپ دل دہل گیا اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو جب یہ حالت آ جائے تو انسان پر نماز آیات واجب ہو جاتی ہے۔ آیات کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ بارش، یہ زلزلہ اللہ کی چھوٹی نشانیاں ہیں، تو بندہ جب چھوٹی نشانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو جو اللہ کی آیت عظمیٰ ہے، جو آیت الکبریٰ ہے، بندہ اس بڑی آیت کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ تو خدا کبھی کبھی اپنی عظمت کو بتاتا ہے اور تجھے اپنے ضعیف ہونے کا احساس دلاتا ہے کہ یہ مت سمجھ تو نے بہت بڑی بلڈنگیں بنا دی لہذا تو طاقتور ہو گیا، میں ان بلڈنگوں کو پانی کے ذریعے بہا سکتا ہوں۔ یہ مت سمجھنا تو نے بڑے بڑے محل بنائے تو طاقتور ہو گیا، میرے لیے اتنا کرنا ہے کہ میں ایک جھٹکا لگاؤں، تیرے سارے محل زمیں دوز ہو سکتے ہیں۔ تو اے بندے، کبھی کبھی وہ اپنی خاموشی کو توڑتا ہے، بندوں کو احساس دلاتا ہے، تو یقیناً اس ملک میں غفلت عروج پر ہوگی۔ بندے جب خدا کو بھول جائیں، اور کہا کہ اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور سمپل سی بات ہے، اگر بارش کا پانی آئے تو اگر اسی پانی سے مصیبت بھی ہو سکتی ہے اور یہی پانی باعث رحمت بھی بن سکتا ہے۔ کیسے؟ مثلا آپ کو پتہ چلا حیدرآباد کی طرف خدا نخواستہ پانی آ رہا ہے، اگر اس پانی کو آپ روٹ دیں، اسے ایک ہدف دیں، اسے ایک راستہ دیں، یا ان علاقوں کی طرف اسے موڑ دیں جہاں پہ پانی کی ضرورت ہے، جہاں پہ خشک سالی ہے، تو آپ اسی پانی کو صحیح روٹ دے کے، بہترین مقصد دے کے، ہدف دے کے انسانیت کا فائدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسی پانی کو روٹ نہیں دو گے، جہاں مرضی آئے یہ پانی چلتا جائے، جہاں مرضی آئے یہ اپنا منہ کو موڑ دے، تو یہ پھر بستیوں کو تباہ کرتا ہے، پھر یہ لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح اگر پانی کو ہدف نہیں دو گے، یہ پانی تباہی مچا دیتا ہے، اور اگر تو بھی اپنی زندگی میں کوئی ہدف نہ رکھے گا، تیرا مزاج بھی پانی کی طرح ہے، پانی کا اگر دل کہے، جہاں دل کہے، جہاں راستہ بنے وہ راستہ بناتا جائے، تو جو بھی اس کے راستے میں آئے گا پانی اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اے انسان، تیرے اندر بھی پانی کے بہاؤ کی طرح بڑے بہاؤ موجود ہیں، غصے کا بہاؤ موجود ہے، شہوت کا بہاؤ موجود ہے۔ اب اگر تو اسے اپنی مرضی سے چلنے دے گا، یہ تجھے بھی تباہ کرے گا، لوگوں کو بھی تباہ کرے گا۔ لیکن اگر اپنے جذبات کو
علی کے کہنے پہ موڑے گا، اسے وہ راستہ دے گا جو راستہ تجھے قیامت تک پہنچائے، جو راستہ تجھے جنت تک پہنچائے۔ بس کربلا میں یہی فرق تھا کہ جو حسین کے مقابلے میں تھے وہ یزید کے بہاؤ میں بہتے گئے، اور جو حسین کے ساتھ تھے ان کا رخ حسین نے جنت کی طرف موڑ دیا تھا۔ ورنہ تلوار تو تلوار ہے، یہ مولی پر چلے تو اسے کاٹے، اپنے ہاتھ پہ چلے تو اسے کاٹے، امام کے گلے پہ چلے تو قاتل امام بنے۔ اب یہ تیری مرضی ہے، تو اپنی تلوار کا رخ کہاں پہ موڑتا ہے؟ تو اس کا رخ موڑ کے ناصر حسین بھی بن سکتا ہے، اور اس کے رخ کو نہ موڑ کے تو قاتل حسین بھی بن سکتا ہے۔ تو ہمارے نیاموں میں بھی کئی تلواریں موجود ہیں، اب یہ تیری مرضی ہے تو تلوار کو استعمال کیسے کرتا ہے۔ خدا کا کام ہے بندے کو رخ دینا کہ کس رخ میں تو نے اپنے جذبات کو چلانا ہے۔ زبان بھی بڑی قینچی کی طرح چلتی ہے، لیکن تو زبان سے کاٹتا کیا ہے، زبان سے بوتا کیا ہے، زبان سے بولتا کیا ہے، یہ تیری مرضی ہے۔ اسی زبان سے کچھ لوگوں نے 70,000 ممبروں سے علی کو برا بھلا بولا، اور اسی زبان سے کچھ لوگوں نے حمد و ثنائے پروردگار عالم کی۔ یہی زبان ہے جو کبھی دعائے عرفہ پڑھتی ہوئی نظر آئی، کبھی دعائے کمیل پڑھتی ہوئی نظر آئی، اور یہی گوشت کے لوتھڑے کی زبان تھی جو کبھی علی کو برا بھلا کہتی ہوئی نظر آئی۔ تو قصور زبان کا نہیں ہے، قصور چلانے والے کا ہے۔ اگر تو چلانا نہ سیکھے تو اسے اپنے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ صرف بچے کو چھری دینی ہے، اہل بیت فرماتے ہیں چھری دو تو بچے کو سمجھاؤ بھی کہ چھری سے گاجر بھی کاٹا جاتا ہے، اور اگر احتیاط نہ کرو تو اپنا ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے۔ تو خدا کا کام ہے، ہتھیار اس نے سب کو دیے ہیں، اللہ بتاتا ہے کہ گولی کہاں پہ لگنی چاہیے اور کہاں پہ لگنی نہیں چاہیے۔ جو بندہ ان چیزوں کو سیکھ لے وہ حسینی بن جاتا ہے، اور جو نہ سیکھے وہ یزیدی بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ مت سمجھیے کہ جو جسم آپ کو ملا ہے اور یزید کو ویسا جسم نہیں ملا تھا، جسم وہی ہے، لیکن اگر جسم کو صحیح طریقے سے چلانا سیکھ لو تو بندہ سلمان بن جاتا ہے، اور جسے اپنے جسم کو چلانا نہ آئے وہ بندہ یزید بن جاتا ہے۔ امام و نبی و ولی کا کام یہ ہے تجھے سلیقہ بتائے، تجھے طریقہ بتائے، تو نے کس چیز کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے، اور بہترین استعمال سکھانے کے بعد دنیا میں بھی اعلیٰ ترین لذت کو حاصل کروائیں اور آخرت میں بھی اعلیٰ ترین لذت کو حاصل کروائیں۔ کسی جوان نے کہا کہ مولانا دین لذتوں کا دشمن ہے۔ میں نے کہا یہ تیری غلط فہمی ہے، دین تجھے زیادہ سے زیادہ لذت دلانا چاہتا ہے۔ یہ فلسفہ ذہنوں سے مٹا دو کہ دیندار دنیا میں مزہ نہیں لیتے، آخرت میں مزہ لیتے ہیں۔ واللہ جتنا مزہ حسین نے دنیا میں لیا حسین کے دشمن نے نہیں لیا، جتنا مزہ علی نے دنیا میں لیا علی کے دشمن نے نہیں لیا۔ تیری نگاہوں میں مزہ اور ہے، ان کی نگاہوں میں مزہ اور ہے۔ ایک محسوس مثال دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں، دین تجھے دنیا میں سب سے زیادہ مزہ دلانا چاہتا ہے، اور کہتا ہے دعا بھی یہی مانگ کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اے خدا دنیا میں بھی حسنات عطا کر، آخرت میں بھی حسنات عطا کر۔ مطلب دنیا میں بھی مزہ، آخرت میں بھی مزہ، لیکن جو مزے دشمن دکھا رہا ہے انہیں چھوڑ دے۔ مزہ جو وہ بتاتے ہیں حقیقت میں مزہ وہ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا مولانا دین میں کس طرح سب سے زیادہ مزہ ملتا ہے؟ تو میں نے کہا جمع یہ بتا، 12 مہینے تو کھانا کھاتا ہے، ہاں 12 مہینے تو کھانا کھاتا ہے، سب سے زیادہ مزہ کس مہینے میں کھانا کھانے میں آتا ہے؟ خود ہی بتا دیجئے۔ رمضان میں، حالانکہ رمضان میں بندہ بھوک میں رہے، رمضان میں بندہ دیندار رہتا ہے، لیکن سب سے زیادہ مزہ بھی کہاں آتا ہے؟ رمضان میں، کہ جلیبی بھی سفرے پہ رمضان میں، پکوڑا بھی سفرے پہ رمضان میں۔ یعنی اللہ دین کے ذریعے دنیا کا مزہ بھی دلانا چاہتا ہے، آخرت کا مزہ بھی دلانا چاہتا ہے۔ اب ہم جو جس نگاہ سے ہم دیکھ رہے ہیں نا وہ نگاہ بڑی عجیب ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ مولا علی رات کو اٹھتے تھے، بوریاں اٹھاتے تھے، علی کتنی تکلیف اٹھاتے تھے،
ہاں تکلیف بدن کو ہو رہی تھی لیکن علی کو مزہ آ رہا تھا۔ دو چیزوں کو الگ کرو، بدن اور روح۔ ایک مزہ جسم کا ہے، ایک مزہ روح کا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جسم اور روح کو ملا دیتے ہیں، جسم کے مزے کو اپنا مزہ سمجھتے ہیں۔ کہ کئی لوگ کہتے ہیں اللہ کو کیا ملتا ہے میری بھوک سے، اللہ کو کیا ملتا ہے میری پیاس سے۔ مولانا اللہ ہمیں رمضان میں بھوکا کیوں رکھتا ہے؟ یہ کیسا خدا ہے؟ کیا ماں کبھی اپنے بیٹے کو بھوکا رکھے گی؟ اور خدا کہے کہ میں ایک ماں سے نہیں بلکہ 40 ماؤں سے زیادہ تو اس سے پیار کروں، اور خدا کہے بھوکے رہو، خدا کہے پیاسے رہو۔ اللہ مجھے کیوں پیاسا رکھتا ہے؟ معصومین فرماتے ہیں روزہ روح کے لیے نہیں ہے، روزہ جسم کے لیے ہے۔ روح پہ خدا کبھی کوئی پابندی نہیں لگاتا، اللہ ساری پابندیاں کس پہ لگاتا ہے؟ جسم پہ لگاتا ہے، تاکہ تجھے سکھائے کہ یہ جسم جو میں نے تجھے دیا ہے تو ثابت کر کہ یہ جسم انسان کا ہے، حیوان کا نہیں ہے۔ کیونکہ حیوان جہاں دل کیا وہاں کھانا کھا لیا۔ اب ایک گدھا ہو نا تو گدھے کو نہیں پتا میں مالک کی زمین کی گھاس کھا رہا ہوں یا پڑوس کی زمین کی گھاس کھا رہا ہوں، کہ یہی تو فرق انسان و حیوان ہے۔ گدھے کو جو دو کھا لیتا ہے، لیکن تو دیکھ کے کھا، اپنا کھا رہا ہے یا غیر کا کھا رہا ہے۔ تبھی کہتے ہیں جو دشمن اہل بیت ہیں، غاصب حق اہل بیت ہیں، وہ ہماری نگاہوں میں انسان نہیں ہیں، حیوان ہیں۔ کیونکہ حیوان کو تمیز نہیں ہوتی، انسان کو تمیز ہوتی ہے، وہ اپنا کھا رہا ہے یا غیر کا کھا رہا ہے۔ لہذا روزہ روح کے لیے نہیں ہے، روزہ کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے ہے۔ ہم ان دو لذتوں کو مکس کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں مولا علی کتنی تکلیف اٹھاتے تھے، رات کے اندھیرے میں بوریاں اٹھائیں، غریبوں جا کے کھانا دیتے تھے تو علی کو تکلیف ہوتی تھی۔ یہی سوال مولا علی سے تو کرو۔ سوال یہ ہے ہر بندہ راحت چاہتا ہے، لیکن علی بن ابی طالب اتنی تکلیفیں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو امام حسین کا جملہ سننا، مولا فرماتے دو طرح کی لذتیں ہیں، ایک لذت جسم کی، ایک لذت روح کی۔ جسم کی لذت تجھ سے زیادہ حیوان لیتا ہے، لیکن روح کی لذت صرف انسان کے لیے ہے۔ کھانا حیوان بھی کھاتا ہے، نکاح حیوان بھی کرتا ہے، شہوت کی لذت حیوان بھی لیتا ہے، یہ ساری لذتیں حیوان میں ہیں۔ لیکن سنو فرق لذت روحانی اور فرق لذت جسمانی کیا ہے؟ فرمایا جو کھانا کھا کر مزہ لے، جو کھانا کھا کر مزہ لے، سمجھ لینا ابھی تک تو حیوانی لذت سے استفادہ کر رہا ہے۔ یعنی اگر مجھے کھانا کھا کر مزہ آئے تو سمجھو مجھ میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی گھاس کھا کے مزہ لیتا ہے، میں بوٹی کھا کے مزہ لیتا ہوں، میں ٹکا کھا کے مزہ لیتا ہوں، تو جو مزہ وہ لیتا ہے وہی مزہ میں لیتا ہوں۔ فرمایا جو کھانا کھا کر مزہ لے، یہ سمجھ لے ابھی تک لذت حیوانی پر قائم ہے۔ کہ مولا لذت انسانی اور روحانی کیا ہے؟ فرمایا جسے کھانا کھا کر مزہ آئے وہ ابھی تک مقام حیوان پر ہے، اور جسے کھانا کھلا کر مزہ آئے یہ لذت روحانی ہے۔ اور کیا جملہ کہا میرے آقا نے؟ کہا جسم کی لذت محدود ہے، کیونکہ جسم محدود ہے، پیٹ چھوٹا، بندہ کتنا بھی پیٹو ہو کتنا کھائے گا؟ بالآخر تو بھر جائے گا نا۔ 10 روٹیاں کھا لو نارمل آدمی، 2-3 روٹیاں، تھوڑا ایب نارمل ہوگا تو 10 روٹیاں کھا لے گا، اس سے زیادہ تو بندہ نہیں کھا سکتا۔ اور یہ اور بات ہے مولا فرماتے ہیں پیٹو کبھی علی والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جسے پہچان ہی نہ ہو کہ پیٹ کو ضرورت کتنی ہے، جو ضرورتوں کو پہچان لے وہ علی والا ہے، جو اپنی تمناؤں کو پہچان لے وہ علی والا ہے، جو اپنی خواہشوں کو سمجھ لے وہ علی والا ہے۔ فرمایا پیٹ محدود ہے، اس کی لذت محدود ہے۔ کھانا کھاؤ گے لقمہ جتنی دیر تک زبان پر مزہ لو گے، زبان سے نیچے کیا مزہ ختم ہو گیا۔ آپ سب سے پوچھوں پچھلے سال جو نیاز کھایا تھا اس کا ذائقہ یاد ہے؟ کسی بندے کو یاد نہیں۔ کہا کیونکہ جسم محدود، اس کی لذت محدود، جسم محدود، اس کی لذت محدود، روح لامحدود، اس کی لذت لامحدود۔ 5 سال پہلے بھی اگر حسین کی زیارت کر کے آئے، آج بھی سوچو گے نا
تو اندر سے ایک لذت محسوس ہوگی. اگر 6 سال پہلے کسی یتیم کی مدد کی ہو آج بھی محسوس کرو گے تو لذت محسوس ہوگی. تو دنیا کو لگ رہا تھا علی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، لیکن علی تو یتیم کی مدد کر کے لذتیں حاصل کر رہے تھے. یہ بتانے کے لیے کہ ہم جسم کو مزے دلانے نہیں آئے، ہم روح کو مزہ دلانے آئے ہیں. یہی فلسفہ اگر انسان سمجھ لے. ایک آسان سا سوال تاکہ آج کی مجلس آپ سب کے لیے مفید باعث ہو جائے کہ خدا نے کہا کہ میں نے انسان کو کس مقصد کے لیے خلق کیا؟ تاکہ یہ میری عبادت کرے. اب لوگ سمجھتے ہیں عبادت کا مطلب نماز ہے، عبادت کا مطلب روزہ ہے، عبادت کا مطلب حاجی ہے. اگر حج کرنا عبادت کا مقصد ہوتا تو حاجی کبھی حسین کے قاتل نہ بنتے. اگر نماز عبادت کا مقصد ہوتا تو کبھی نمازی حسین کے قاتل نہ بنتے. اگر نماز پڑھنے سے بندہ انسان بن جاتا تو کبھی مسجدوں میں بدکاریاں نہ ہوتی، مدرسوں میں بدفعلیاں نہ ہوتی، کیونکہ انسان نے اپنے مقصد کو نہیں سمجھا. اب بغیر سمجھ کے مقصد کو اگر نماز پڑھتا رہے نماز کا فائدہ نہیں. اگر مقصد بغیر سمجھے گاڑی چلاتا رہے، یعنی بالکل ایسے ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہ ہو مجھے کراچی جانا ہے یا حیدرآباد جانا ہے، بس گاڑی کے پیچھے بیٹھ جائے اور ریس پہ ریس مارتا رہے، پیٹرول کا بھی نقصان، گاڑی کا بھی ضیاع، اور بندے کو بھی پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں. جب تک مقصد کا پتہ نہ ہو تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ بندہ وضو نہ کرے اور دن رات نماز پڑھتا رہے. ایسی نمازیں منہ پہ ماری جاتی ہیں. جن کو مقصد عبادت کا پتہ نہ ہو، مقصد خلقت کا پتہ نہ ہو، پہلے مقصد کو جانو پھر نماز پڑھو تو نماز معراج بن جاتی ہے. پہلے مقصد کو جانو پھر سجدہ کرو، وہ سجدہ سجدہ شبیری بن جاتا ہے. پہلے مقصد کو جانو پھر حج کرو، پھر تو ایسا حاجی بنے گا کہ تیرے حج پہ امام زمانہ کی نگاہیں پڑی ہوں گی. جب تک بندہ مقصد کو نہ سمجھے کہ میری خلقت کا مقصد کیا ہے، تھوڑا مزاحیہ انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ جوان بھی سمجھ جائیں. اب یہ بری بات نہیں کہ خدا انسان کی توہین کرے، کبھی تو اتنی تعریف کرے کہ کہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اور جب انسان کی بے عزتی کرنے پر آئے تو سورہ جمعہ میں بولے کہ اس کی مثال گدھے کی طرح ہے. دیکھیے یہ خدا ہے اور خدا صادق ہے. ایک مرتبہ آپ کو غصہ آیا، آپ نے کسی کو بول دیا یار تو گدھے جیسا ہے. آپ کے گدھے کہنے سے کوئی گدھا بنتا نہیں، لیکن خدا جسے گدھا بول دے وہ خدا ہے، کن فیکون ہے. وہ جسے گدھا بول دے بندہ گدھا ہو جاتا ہے. اور ہم جب سورہ جمعہ پڑھتے ہیں تو ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے یہ اللہ میرے لیے نہیں بول رہا. ایک تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے نا، مشرکوں کی آیتیں پڑھتا ہے کہتا ہے تو ان کے لیے تھی. بنی اسرائیل کے قصے پڑھتا ہے یہ ان کے لیے تھے. گدھے والی آیت پڑھتا ہے یہ تو ان کے لیے تھی. خود کو ہر چیز سے مبرہ کر دیتا ہے. پھر بھائی ایسے قرآن کا فائدہ کیا جو سب کچھ ان کے لیے تھا، اس میں جب میرے لیے کچھ ہے ہی نہیں تو یہ قرآن میرے کس کام کا؟ آدھا قرآن مشرکوں کے بارے میں اور اس سے زیادہ قرآن بنی اسرائیل ہو، یہود ہو، موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، پتہ نہیں بنی اسرائیل کی بھینس ہو، حضرت یوسف کا قصہ ہو، کہانیاں. اگر قرآن سارا ان کے لیے ہے اور میرے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں کبھی اس طرح نہ سوچا کرو. قرآن کی جو آیت پڑھو یہ سوچ و سمجھ کے پڑھو کہ خدا تیرے ساتھ مخاطب ہے، وہ تیرے ساتھ بات کر رہا ہے. اب خدا نے کیا کہا کہ ان کی مثال کن کی طرح ہے؟ گدھے کی طرح ہے. جواب خود دیا. کیوں؟ کہ جس طرح گدھا اپنی پیٹھ پہ کتابیں رکھتا ہے لیکن ان کتابوں سے کوئی فائدہ نہیں لیتا. فرق انسان و حیوان بتا رہا ہوں. اگر آپ سے پوچھوں کہ سامنے گدھا کھڑا کر دو، برا نہیں مانیے گا، سامنے گدھا کھڑا کر دیں وہ دوسری طرف خود کھڑے ہو جائیں. تھوڑا گدھے کو غور سے دیکھیں کہ گدھے میں اور مجھ میں فرق کیا ہے. کس چیز کی وجہ سے میں انسان ہوں اور کس چیز کی وجہ سے وہ حیوان ہے. تو وہ جوان جو آئینے میں آنکھوں کو دیکھ کے ناز کرے میری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، تو گدھا بھی آنکھ مار کے بولے گا میری آنکھ تجھ سے بھی بڑی ہے. تھوڑا دیکھو تو صحیح غور سے کہ بولے میری آنکھیں کتنی خوبصورت ہے. کیوں؟ کیونکہ میری آنکھیں بڑی ہیں.
تیری آنکھیں چھوٹی ہیں. گدھا بولے گا ایک نظر میری آنکھ کو بھی دیکھ, میری آنکھ تجھ سے بھی زیادہ بڑی ہے, تو خوبصورت تو میری آنکھ ہوئی نا. اب بندہ بولے یعنی کس چیز پہ تو ناز کر رہا ہے؟ اللہ انسان کو بولتا ہے ذرا 5 منٹ میری خلقت کو دیکھ تو صحیح. میں نے جسم تجھ سے زیادہ حیوانوں کو مضبوط دیا, تیری سوچ و سمجھ کے لیے کہ کبھی اپنے جسم پہ ناز نہ کرنا, کیونکہ تو جسم کی وجہ سے انسان نہیں ہے, تو کسی اور چیز کی وجہ سے انسان ہے. اگر وہ اور چیز تیری سمجھ میں نہیں آئی تو قیامت میں تجھے حیوان بنا کے اٹھاؤں گا. کہ رسول کی حدیث ہے, میری امت کے لوگ جو گنہگار ہوں گے یا جو بھی ہوں گے وہ 10 حیوانوں کی شکلوں میں آئیں گے. اور قرآن نے بھی کہا قردۃ خاسئین, کچھ لوگ بندروں کی شکل میں آئیں گے. یہ کون ہے جو بندر بن کے آئیں گے؟ جنہوں نے اپنی خلقت کے مقصد کو نہیں سمجھا, جو جسم پہ ناز کرتے رہے, آنکھوں پہ اتراتے رہے, چہروں پہ اتراتے رہے, رنگت پہ اتراتے رہے اور قوت بازو پہ اتراتے رہے. اب ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. آپ بولو گے میری آنکھیں خوبصورت ہیں, گدھا بولے گا میری آنکھ بھی تو تجھ سے زیادہ بڑی ہے. آپ بولو گے میری زبان تجھ سے اچھی ہے, گدھا بولے گا میری زبان تجھ سے بھی بڑی ہے. تو کون سی چیز ہے جو بندہ گدھے اور گھوڑے سے مقابلہ کرے؟ ہاں, بندہ بولے میرے طاقت بڑی ہے, صبح جاتا ہوں باڈی بلڈنگ کرنے, ہاں ڈولے شولے تو دیکھو, 100 کلو کا وزن اٹھاتا ہوں, وہ بھی جم میں 100 کلو کا وزن اٹھا لیتا ہوں. گدھا کہتا ہے میں تو ڈیلی اٹھاتا ہوں. یہ کن چیزوں پہ تو ناز کر رہا ہے؟ اور آج کے عیاش لوگ اپنی شہوت پہ ناز کریں, مردانگی پہ ناز کریں. ارے مردانگی وہ ہے جو لقب مرد رسول نے علی کو دیا تھا. تیرے اندر جو مردانگی ہے وہ حیوانیت والی ہے. رجل, کل میں علم اسے دوں گا, رجل ہوگا, مرد ہوگا, روحانی طور پر مرد ہوگا. اہل بیت نے کبھی بھی اپنے جسم پہ ناز نہیں کیا. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم شعر و شاعری میں بھی ہماری نگاہیں اہل بیت کے جسم پہ ہوتی ہیں, اور برادران اہل سنت کی نگاہیں مدینے کی گلیوں پہ ہوتی ہیں. میٹھا میٹھا, میٹھی میٹھی, مدینے کی گلیاں میٹھی, اس سے تو برفی زیادہ میٹھی ہے, ماوا زیادہ میٹھا ہے. یہ کیسی شعر و شاعری ہے؟ نگاہیں گلیوں پر, نگاہیں بدن پر, نگاہیں زلفوں پر, یہ کیسی نگاہیں ہیں؟ اگر خدا تجھے بڑی زلفیں دے رہا ہے, گھوڑے کی کم بڑی زلفیں ہیں. بالوں پہ ناز نہ کر, آنکھوں پہ ناز نہ کر. جب لوگوں نے مولا علی کو کہا کہ یا علی آپ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا, تو امام نے یہ نہیں کہا کہ علی کی قوت بازو اتنی تھی کہ علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا. میرے مولا کے جملے ہیں, فرماتے میں نے جسم کی طاقت سے نہیں, میں نے روح کی طاقت سے اکھاڑا تھا. اہل بیت نے روح پہ ناز کیا, روح کی بلندیوں پہ ناز کیا, اخلاق کے عروج پہ ناز کیا. وہ عمر ابن عبدود تھا جو کہتا تھا دن میں ایک بکری کا بچہ کھا لیتا ہے, اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے. انر پاور تیرے اندر ہے کہ نہیں؟ تیرے اندر وہ قوت انسانی جو فرق حیوان اور انسان کو بیان کرتی ہے وہ ہے کہ نہیں؟ لیکن پہلے اس کو طے کرو تو پھر بتاؤں فرق حیوان اور انسان کیا ہے. انسان جسم پہ ناز نہ کرنا, تجھ سے زیادہ مضبوط جسم میں نے حیوان کو دیا. آنکھوں پہ ناز نہ کرنا, تجھ سے بڑی آنکھیں حیوان کو دی. یہ مت کہنا کہ چکھنے پہ ناز نہ کرنا, سونگھنے پہ ناز نہ کرنا, کتے کی طاقت زیادہ ہے. دید پہ ناز نہ کرنا, عقاب کی دید تجھ سے زیادہ ہے. اپنے غصے پہ ناز نہ کرنا, شیر کی دھاڑ تجھ سے زیادہ ہے. اپنی درندگی پہ ناز نہ کرنا, حیوان تجھ سے زیادہ درندہ ہے. کھانے پہ ناز نہ کرنا, بھینس تجھ سے زیادہ کھاتی ہے. ان چیزوں پہ ناز نہ کرنا. فرق انسان اور حیوان کیا ہے؟ سورہ جمعہ میں خدا بتاتا ہے اور کلام علی میں وہ ظاہر ہوتا ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا فرق انسان اور حیوان یہ ہے کہ گدھے کے اوپر کتابیں رکھی جائیں, گدھا ان کتابوں سے فائدہ نہیں لیتا. کیوں فائدہ نہیں لیتا؟ کیونکہ حیوان میں صلاحیت نہیں ہے. آپ کسی کالج میں کسی گدھے کا ایڈمیشن کروا دیں, 10 سال کے بعد بھی گدھا گدھا رہے گا. اور آسان کر دوں, آپ کے گھر میں گدھی نے 2 بچے دیے, آپ ایک گدھے کا بچہ میرے پاس لے کر آئے کہ مولانا آپ کے کام آ جائے گا, سامان ادھر ادھر کرنا ہو ریڑھی پہ باندھ دیجئے گا, یہ آپ کی مدد کرے گا. میں نے رکھ لیا آپ کے گدھے کو. دوسرا گدھا آپ نے موچی کو دیا.
کہ موچی صاحب آپ کے بھی کام آ جائے گا، سامان ادھر ادھر کرنا ہوتا ہے، اور 5 سال کے بعد آپ میرے پاس آئے، مولانا ہمارا گدھا واپس کیجئے۔ ہم نے کہا لے لیجئے۔ موچی کے پاس بھی گئے، گدھا واپس دیجئے، موچی نے بھی دے دیا۔ اب دونوں گدھے آپ اپنے محلے میں لے کر آئے، اور آپ نے بولا یہ گدھا 5 سال مولانا کے پاس رہا ہے تو یقیناً آدھا مولوی تو بن گیا ہوگا۔ جملہ آگے بہت بڑا بولنے والا، 5 سال مولانا کے پاس رہا تو آدھا مولوی تو بن گیا ہوگا، اور یہ موچی کے پاس رہا تو آدھا موچی تو بن گیا ہوگا۔ گدھا کتنا بھی کس کے پاس رہے، اگر مسلمان قرآن کو سمجھ لینا، واللہ اللہ نے اتنی ہدایت دی ہے، مطلب اگر کوئی نبی کے ساتھ رہے یا علی کے ساتھ رہے لیکن کچھ سیکھ نہ پائے تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی فرق انسان اور حیوان ہے کہ حیوان کتنی بھی انبیاء کی صحبت میں رہے، گدھا گدھا رہتا ہے، اور انسان یہ ہے جب سلمان آیا تھا رسول کے پاس تو ایمان کے پہلے درجے پر تھا، اور مدائن میں جب علی نماز پڑھانے گئے تو ایمان کے 10ویں درجے پر تھا۔ اور نے کیا بتایا کربلا میں، اور نے فرق انسان اور حیوان بتا دیا۔ جس میں سدھرنے کی صلاحیت ہو، جس میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہو، انسان میں اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا، اپنے بچے سے سوال کرے کہ بیٹا فرق انسان اور حیوان کیا ہے، جب تک نہیں بتاؤ گے اپنی نسلوں کو کہ انسان اور حیوان ہوتا کیا ہے، آج اکثریت 50 سال زندگی گزار لی لیکن پتہ ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ خلقت کا مقصد عبادت ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مقصد انسان، خلقت کا مقصد کہ سمجھو انسان کیا ہے۔ انسان انسان تب بنتا ہے جب اس میں سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی بندہ 5 سال یا 10 سال یا 20 سال سے حسین کی مجلس میں آئے، سنے کہ امام حسین نے کیا کہا، لیکن سن کر 10 سال میں اس کے وجود میں تبدیلی نہ آئے، حسین سے کچھ سیکھے نہ، تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں۔ کربلا میں مولا حسین کے سامنے جو کھڑے تھے یہی تو تھا کہ حسین سمجھا رہے تھے، کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مطلب اگر تیرے اندر صلاحیت سیکھنے کی نہیں ہے، آج کتنے مسلمانوں کے گھروں میں قرآن پڑھی ہوئی ہے، لیکن قرآن پڑھا رہے، قرآن سے کچھ سیکھے نہ، اللہ کہتا ہے تجھ میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں۔ اگر تیرا مزاج حیوانی مزاج ہے، حیوان کا مزاج کیا ہوتا ہے، شہوت اس میں آئی تو فوراً کہتا ہے اپنی شہوت کو دور کرو، سوچتا نہیں کس طرح کروں۔ اسے بھوک لگتی ہے، جہاں کھانا ملا کھا لیتا ہے، پلاسٹک بھی کھا لے گا وہ، کاغذ بھی کھا لے گا وہ، اس میں تمیز نہیں ہے، وہ بس اپنا پیٹ بھرنا چاہتا ہے۔ لیکن فرمائے فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان انسان تب بنتا ہے جب دیکھ کے کھاتا ہے، حلال کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، جو کام کر رہا ہے اس کا نقصان اس کے جسم کو تو نہیں، اس کی روح کو تو نہیں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایسی چیزیں کھاتے ہیں جبکہ ہمیں پتا بھی ہے اس کا نقصان ہے، لیکن پھر بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو جس لمحے میں تو نفع کو مد نظر نہیں رکھتا، آخرت کو مد نظر نہیں رکھتا، اس لمحے میں اللہ کی نگاہ میں تیرا مقام ایک حیوان کا ہوتا ہے۔ لیکن جب تو انتخاب صحیح کرتا ہے، تو صحیح جگہ پہ انتخاب کرتا ہے، اپنی آخرت کو مد نظر رکھتا ہے، اپنے مولا کے قرب کو مد نظر رکھتا ہے، اس وقت تو مقام انسان پر ہوتا ہے۔ کتنے لوگ حج کر رہے تھے، امام کے صحابی نے کہا مولا اتنے حاجی، امام نے کہا مجھے تو گدھے زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ مولا اتنے حاجی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ میری 2 انگلیوں میں دیکھ۔ جب اس نے دیکھا واقعاً سارے حیوان تھے، احرام پہنے ہوئے تھے، ان کے بیچ میں ایک تو لوگ تھے جن کی شکلیں انسانی تھیں،
یہاں انسان بنا کے اس نے بھیجا، لیکن عالم برزخ میں انسان بن کر اٹھنا یہ تیری ذمہ داری ہے، یہ اختیار تیرا ہے۔ تو انسان بن کے اٹھنا چاہتا ہے یا حیوان بن کے اٹھنا چاہتا ہے؟ تو اہل بیت کی یہ ڈیوٹی تھی کہ لوگوں کو سکھاؤ انسان کیسے بنا جاتا ہے۔ کربلا میں دو محاذ ہیں، ایک وہ جو جسم کی بقا کے لیے لڑ رہے تھے، دوسرے وہ جو روح کی بقا کے لیے لڑ رہے تھے۔ حسین جسم کو قربان کر رہے تھے، روح کو عروج عطا کر رہے تھے، اور یزیدی جسم کو بچا رہے تھے اور روح کو تباہ و برباد کر رہے تھے۔ تو یہی فکر امام حسین ہے کہ جب تک تجھے پتہ نہ ہو، اب سوال یہ ہے میں نے اپنی کرنی ہے تربیت، میں نے کچھ سیکھنا ہے، کہاں سے سیکھوں گا، کس سے سیکھوں گا؟ تو ہر عبادت جب کرتا ہے بندہ تو نیت کیا کرتا ہے؟ قربتاً اللہ، قرب خدا کب ملے گا؟ معصوم سے پوچھا مولا خدا تو نظر نہیں آتا، اب مجھے کیا پتا اللہ رہتا کہاں ہے، میں اس کے قریب چلا جاؤں؟ فرمایا قرب سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو اپنے وجود کے اندر پیدا کرنا شروع کر دے۔ وہ سخی ہے تو سخاوت کا مظہر بن، وہ ستار العیوب ہے لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے تو چھپانے والا بن۔ اب سوال یہ ہے اگر میں امام زمانے کے قریب ہونا چاہوں تو کیا کروں؟ کیا کربلا جا کر مولا کے قریب ہو جاؤں گا؟ کیا شام جا کر مولا کے قریب ہو جاؤں گا؟ فرمایا فارمولہ وہی ہے کہ خود کو صفات اہل بیت میں ڈھال دے، خود کو رنگ آل رسول میں ڈھال دے تو ان کے قریب ہو جائے گا۔ ایک موچی تھا، اہل بیت کی نگاہوں میں یہ فرق نہیں تو ریس ہے، تو بورچی ہے، تو موچی ہے، تو ڈاکٹر ہے، تو انجینئر ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ کسی مومن سے کہا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، فخر سے بولا میرا بیٹا ڈاکٹر ہے۔ آپ کا بیٹا؟ میرا بیٹا ڈی ایس پی ہے، فخر سے بول رہا ہے۔ تیسرے مومن سے پوچھا آپ کا بیٹا؟ شرم سے بولنے لگا میرا بیٹا ریڑھی لگاتا ہے۔ تجھے شرم کیوں آتی ہے؟ تیری سوچ علی والی نہیں ہے، تبھی تجھے شرم آتی ہے۔ ارے اگر ریڑھی لگانا عیب ہوتا علی کبھی میں سمیت تمار کی ریڑھی پہ نہ بیٹھتے۔ یہ معیار اہل بیت کیا نہیں؟ اور تو کس بات پہ ناز کر رہا ہے؟ تیرا بیٹا ڈاکٹر ہے، تیرا بیٹا فوجی ہے، تیرا بیٹا پتہ نہیں پولیس میں فلاں رینک پر ہے۔ اہل بیت نے کبھی ان چیزوں پہ ناز نہیں کیا۔ علی کو ناز اس پر تھا کہ میں سمیت تمار جو بھی کرے اس سے علی کا لینا دینا نہیں ہے۔ علی بس یہ دیکھ رہے تھے کہ میں رات کو جب گھر جاتا ہے تو رزق حلال لے کر گھر جاتا ہے۔ اگر تو موچی بھی ہوگا نا لیکن اگر حلال کمائے گا، اس پہ فخر کرتے ہیں۔ بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، ڈی ایس پی بنا دیا، لیکن اگر اسے عادل نہ بنایا، ہاں فخر کرے میرا بیٹا ڈی ایس پی اور دن رات وہ رشوتیں لیتا رہے، فخر کرے میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، لیکن ایسا ڈاکٹر جسے غریب کی پرواہ نہ ہو، قوم کے جوانوں کی پرواہ نہ ہو، وہ صرف پیسوں کے چکر میں دوائیاں بیچ بیچ کے حج کرتا رہے، کیا فائدہ ایسے ڈاکٹر کا؟ فرمایا جو بھی بنانا ہے بچوں کو بناؤ، پر یہ سکھاؤ کہ بیٹا تو علی کا ماننے والا ہے، عادل بننا۔ پنجاب کا ایک مومن تھا، وہ ایسی تھا اپنے علاقے کا، کہ آج تک میری 20-25 جگہوں پہ بدلی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اوپر سے آرڈر آتا ہے خود بھی کھاؤ تھوڑا اوپر بھی بھیجو۔ میں نے کہا نہیں، میں علی والا ہوں، نہ کھانے دوں گا نہ کھاؤں گا، میں حلال ہی کھاؤں گا۔ ہاں یہ صفت انسانی صفت ہے، حیوان میں بریک نہیں، انسان میں بریک ہے کہ جب آنکھوں کو اٹھاؤ سوچ کے اٹھاؤ کسے دیکھ رہے ہو، اجازت ہے دیکھنے کی یا نہیں، زبان بولے تو سوچ کے بولو کون سا لفظ ادا کر رہے ہو، کہیں میرے ادا کرنے سے علی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے۔ میں نے کئی بار یہ واقعہ بتایا، اصل جو پاور ہے نا وہ ارادے کا پاور ہے، اصل پاور یہ ہے۔ فرمایا مولا فرماتے خدا رحمت کرے اس بندے پر جو گناہ پر طاقت رکھے پر گناہ نہ کرے۔ فرمایا ایسا مومن جنت میں ہمارا ساتھی ہوتا ہے۔ اے جوان ذرا جناب یوسف کا واقعہ تو پڑھ، جب اس نے اللہ پہ بھروسہ کیا خدا نے بند دروازوں کو یوسف کے لیے کھول دیا۔
اور اللہ نے یہ بھی بتایا اگر یوسف گناہ کرتا تو اسے جزا ملتی، زلیخا اسے نوازتی، لیکن یوسف گناہ سے بچا اور دنیا نے یوسف کو سزا دی۔ یہ بھی ہے جب تو اللہ کی راہ پہ چلے گا تجھے کیا ملے گی؟ دنیا والے سزا دیں گے۔ مولا حسین اللہ کی راہ پہ چلے، دنیا نے کیا کیا حسین ابن علی سے، دنیا نے کیا کیا علی ابن ابی طالب سے، دنیا نے کیا کیا حسن ابن علی سے۔ یہ دنیا کا مزاج ہے، لیکن یاد رکھنا تکلیف ٹیمپریری ہوتی ہے۔ اگر 12-13 سال یوسف زندان میں چلے گئے تو کیا ہوا، لیکن اس کے بعد خدا نے اسے بادشاہی عطا کی، اور جس نے رسوا کیا تھا وہ یوسف کے قدموں میں فقیر بن کے گڑ گڑاتی رہی۔ یہ تو یزید کی سوچ تھی کہ میں حسین کو ایک جنگل میں قاتل کر دوں گا، دنیا کو کیا پتا کوئی حسین آیا تھا۔ اللہ نے کہا میں بھی حسین کا خدا نہیں، جس جنگل کو تو نے حسین کا مقتل بنایا تھا، اگر اسی جنگل کو میں نے مومن کے لیے جنت نہ بنا دیا۔ اصل طاقت ان اللہ مع الصابرین۔ اگر تیرے اندر صبر نہیں ہے، تھوڑا صبر تو کر، سب کچھ دنیا میں نہیں ملنے والا۔ مومن جب دین پہ راستے پہ چلتا ہے عقیدہ مولا حسین والا ہوتا ہے۔ مولا حسین نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ اللہ کی مدد آئے گی، بہت بڑی بات ہے۔ آپ کسی دشمن سے لڑنے جائیں، آپ کے 2 بھائی بولیں جاؤ میں پیچھے ہوں، وہ ہوتا ہے نا، بھروسہ ہوتا ہے 2 بھائی یار۔ حسین ابن علی اس نیت سے نہیں گئے تھے کہ خدا میری مدد کرے گا۔ وہی عقیدہ جو ابراہیم کا تھا، آگ میں پھینکا جا رہا ہے، جبرائیل نے کہا خدا سے مدد مانگ، کہ جبرائیل تجھے پتا ہے میں آگ میں گر رہا ہوں، کیا میرے خدا کو پتا نہیں ہے؟ اگر اسے جلنا پسند ہے تو ابراہیم جلنے پہ راضی ہے، اگر وہ بچانے پہ آئے بچا سکے۔ یہی عقیدہ امام حسین کا ہے۔ ایک لمحے کے لیے امام حسین کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اللہ مجھے بچائے گا، کہ نہیں، رضن برضا، تو دیکھ رہا ہے، تو راضی ہے، حسین تیری رضا پہ راضی ہے۔ سکینہ تماچے کھا رہی ہے، تو دیکھ رہا ہے، راضی ہے، حسین تیری رضا پہ راضی ہے۔ ہاں شاید کسی کے ذہن میں یہ خطور بھی ہو، فطور بھی ہو کہ بی بی زینب اللہ سے ناراض تھی، کسی کے ذہن میں آتا ہے نا۔ اور ابن زیاد یا یزید نے جملے بولے نا کہ علی کی بیٹی، علیاذ باللہ، اللہ نے تجھے رسوا کیا، علی کی بیٹی اللہ نے تیرے بھائی کو مارا، علی کی بیٹی اللہ نے تجھے قیدی بنایا۔ لوگوں کے ذہنوں میں اللہ کے تصور کو بگاڑنا چاہتا تھا کہ یہ شاید اللہ سے بیزار ہو جائیں، بولے ہم اللہ کے نبی کی نواسیاں تھی، اللہ نے ہمیں نہیں بچایا۔ حسین اللہ کے نبی کا نواسا، اللہ نے حسین کو نہیں بچایا۔ لیکن زینب کی توحید تو دیکھو، ایمان خدا بندی تو دیکھو، جیسا جملہ حسین کا ویسا جملہ سیدہ زینب کا۔ فرمایا تو کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے رسوا کیا؟ آواز آئی ما رأیتو الا جمیلا، میں نے تو خدا سے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ آج مومن تھوڑا بیمار ہوتا ہے، اللہ میں علی والا میرے ساتھ کیوں؟ 15 سال گزر گئے، میں بے اولاد ہوں، مجھے اللہ اولاد کیوں نہیں دے رہا؟ کبھی تم نے یہ بولا رضن برضا؟ تو دیکھ رہا ہے میں مانگ رہا ہوں پھر بھی نہیں دے رہا، تو میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ یہ بہت مشکل ہے یا علی، بہت مشکل ہے اس مقام پہ آنا۔ اس مقام پہ کب آؤ گے؟ اگلے جملے میں ہم اسے جواب دیتے ہیں رضن برضا، حسین تیری رضا پہ راضی ہے، وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ، اس مقام رضا پہ وہی آ سکتا ہے جو تیرے امر کے سامنے تسلیم ہو جائے۔ آج مسئلہ تسلیم کا ہے، واللہ مسئلہ یہ نہیں کہ لوگ خدا کو نہیں مانتے، اور ہم شیعوں میں مسئلہ یہ بھی نہیں کہ لوگ علی کو نہیں مانتے۔ جس بھی مجلس میں جاؤ بولو مولا علی کو مانتے ہو، سب کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ پاکستان کے ایکٹر سے پوچھو، فاسق سے پوچھو، فاجر سے پوچھو، کرپٹ سیاستدان سے پوچھو، خدا کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کو مانتے ہیں۔ ایک بدکار عورت سے پوچھو نا اللہ کو مانتی ہو، وہ بھی کہتی ہے الحمدللہ۔ ایک مجرے کرنے والی سے پوچھو نا اللہ کو مانتی ہو، کہتی ہے الحمدللہ اللہ کو مانتی ہوں۔ شمر سے پوچھو گے نا اللہ کو مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں۔
فرق لشکر حسین اور لشکر یزید کیا تھا؟ یہ بھی اللہ کو مانتے تھے، یہ بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن حسین نے بتایا میں کس طرح مانتا ہوں، تو کس طرح مانتا ہے؟ میں رضن بالرضا والا ہوں، تسلیماً لامر والا ہوں۔ کیا مطلب تسلیماً لامر؟ آج جن کی سوچیں لبرل اور سیکولر بنتی جا رہی ہیں، سنو، اگر یہ سوچ تمہاری ہے تو تم اللہ کے اس طرح مانتے ہو جس طرح امام حسین مانتا ہے، ورنہ تمہاری سوچ میں بھی وہی فکر ہے جو فکر یزیدیت تھی۔ یزید کی فکر کیا تھی کہ اے خدا میں تجھے مانتا ہوں، لیکن اپنی زندگی میں مجھے کیا کرنا ہے یہ میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا، میں اپنی مرضی چلاؤں گا۔ مولا حسین کی فکر کیا تھی؟ اے خدا، حسین تجھے مانتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں حسین نے کیا کرنا ہے یہ بھی حسین تجھ سے پوچھے گا۔ تسلیماً لامرہ، یعنی بندہ 90% اللہ کو مانے، 10% اپنی چلائے۔ مطلب اس کے اندر 10% یزیدیت ہے، 99% اللہ کی سنے، 1% اپنی چلائے، تو سمجھ لو 1% تیرے اندر یزیدیت ہے۔ یہی تو تولا اور تبرہ ہے کہ اپنے اندر تولا پیدا کرو، 100% امر الہی کے سامنے تسلیم ہو جاؤ۔ اب افسوس سے کہوں کچھ جملے کہ بندہ کہے مولا حسین آپ کو مانتے ہیں، لیکن میں نے اپنی بیٹی کی شادی کس طرح کرانی ہے یہ میں آپ سے نہیں پوچھوں گا مولا، مجلس میں آ جائیے گا لیکن میری بیٹی کی شادی میں نہ آئیے گا۔ کیا میری بچوں کی شادیاں محفلیں بھی ایسی ہیں جیسی علی ابن ابی طالب نے کہی، جیسی چھٹے امام نے کہی؟ یہی تو یزیدیت ہے کہ بندہ مانے ان کو لیکن اپنی زندگی میں وہ کرے جو کس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے۔ فرمایا اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو تیری بیٹیوں کی اور بیٹوں کی شادی بھی ایسی ہو، اس قابل ہو کہ اس شادی میں تیرا امام زمانہ آ سکے۔ آج میں افسوس سے کچھ جملے بولتا ہوں کہ کئی مومنوں کی شادیوں میں گئے تو صحیح لیکن ان کے ہال کی چوکھٹ کو بھی ہم کروس نہ کر سکے۔ ہاں، نکاح پڑھانے تو گئے لیکن عالم ایسا کہ بندہ نکاح بھی نہ پڑھا سکے۔ ہم نے کہا یہ کیسی شادی ہے؟ کہ مولانا کوئی بات نہیں، آپ کے لیے بندوبست کر دیتے ہیں بند کمرے کا، آپ وہاں پہ آئیے، نکاح پڑھائیے، چلے جائیے، باقی شادی سے آپ کا کیا جائے، آپ کا تو کام نکاح سے ہے، اور ایک چھوٹا سا لفافہ بھی آپ کو دے دیں گے۔ یعنی یہ سوچ ہے مولوی آئے تو اس کو بند کمرے میں ڈال دو۔ مطلب ایک عام مولوی آج جب تیری شادی میں شرکت نہیں کر سکتا تو حجت خدا امام زمانہ تو کس طرح گھروں میں خوشیاں لانا چاہتا ہے؟ بس زبان سے کھوکھلا الاجل الاجل کہنے سے نہیں، الاجل تب حقیقی ہوتا ہے۔ ارے یہی تو مظلومیت ہے کہ دنیا میں 400 ملین شیعہ ہے لیکن پھر آواز آتی ہے جب تک 313 نہیں بنتے میرا ظہور نہیں ہوگا۔ یہ 313 کون ہے جو تسلیماً لامر ہے، جو زندگی کے ہر لمحے میں کہتے ہیں خدایا میں اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا، میرے اوپر مرضی تیری چلے گی، جس پر تو راضی اس پر میں راضی۔ آج جماع کا نکاح ہوتا ہے بڑا خوش، مولانا والد نے میرا نکاح کروایا ہے۔ اچھا نکاح سے ہوتا کیا ہے؟ کہ نکاح سے یہ ہوتا ہے بیوی حلال ہو جاتی ہے۔ اچھا نکاح سے بیوی حلال ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو بتا نکاح کے بعد کئی مسئلوں میں بیوی حرام بھی ہوتی ہے۔ ہاں لوگوں کو نہیں پتا۔ آج مسئلہ احکام کا ہے، مسئلہ ولایت علی ابن ابی طالب کا نہیں ہے۔ ہر شیعہ مولا علی کی ولایت کو مانتا ہے، حکم علی کو لوگ نہیں مان رہے۔ ہر مسلمان پاکستان میں خدا کو مانتا ہے، اور یہ بولے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور انڈیپینڈنس ڈے پہ مجرے کروائے جائیں۔ یہ تھا تیرا لا الہ الا اللہ، مطلب اے خدا تجھے تو مانتے ہیں لیکن ہم نے اپنی آزادی کا دن کیسے منانا ہے، انٹرفیئر نہ کرنا ہے اس میں۔ یہ تو ہمیں نہیں بتائے گا کہ ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ اے خدا میں تجھے تو مانتی ہوں لیکن سر پہ دوپٹہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا یہ میں تجھ سے نہیں پوچھوں گی، یہ میں ٹی وی والوں سے پوچھوں گی، یہ میں اداکاروں سے پوچھوں گا۔ اے خدا میں تجھے تو مانتا ہوں، مولا علی میں تجھے تو مانتا ہوں، لیکن میں نے کیسے کپڑے پہنے ہیں، میں نے سگریٹ پینی ہے کہ نہیں، میں نے بیڑی پینی ہے کہ نہیں، میں نے چرچ سے قریب جانا ہے کہ نہیں، یہ تو نہیں بتائے گا مولا، یہ میری جو مرضی ہوگی میں وہی کروں گا۔ فرمایا تبھی تو سلمان نہیں بن پاتا، اور تبھی سلمان و ملنا حلال بیت ہے، کیونکہ سلمان نے زندگی میں اپنی مرضی نہیں چلائی۔ جو بھی بندہ سلمان کو دیکھتا تھا اسے علی ابن ابی طالب کی یاد آتی تھی۔
کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شیئا. آج یہ المیہ ہے. 12 سال تک ایک جوان بیوی کے ساتھ حرام کرتا رہا. 12 سال تک، کیونکہ پتہ نہیں تھا حکم علی بن ابی طالب کا. افسوس سے کہہ رہا ہوں، ایک بوڑھا 55 سال کا بوڑھا ایسے رو رہا تھا جیسے 6-7 سال کا بچہ روتا ہے، کیونکہ لوگ احکام سے دور ہیں. آج گھر میں قرآن ہے لیکن کوئی احکام کی کتاب ہے کہ جس سے پتہ چلے اللہ نے کس چیز کو حلال و حرام کیا. ارے چیخ رہے تھے مولا حسین کربلا کے میدان میں کہ لشکر یزید بتا کہ حسین نے حلال کو حرام کیا یا حرام خدا کو حلال کیا. مطلب اگر سزا دینی ہے تو ان 2 چیزوں پہ دو. اگر میں حلال خدا کو حرام کروں یا حرام خدا کو حلال کروں. آج میرے لیے نہ حرام حرام ہے نہ حلال حلال ہے. آج بھنگ کی بوٹی بھی جنت کی بوٹی بن جاتی ہے لوگوں کے لیے. تو مطلب میرے لیے کوئی فرق ہی نہیں ہے. جو مجھے اچھا لگے وہ حلال ہے، جو مجھے اچھا نہ لگے وہ حرام بن جاتا ہے. جب تیری فکر میں حکم علی نہ آئے، حکم حسین نہ آئے، رضاً برضا و تسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. اللہ کو پکارنا ہے تو ان 3 جملوں کے بعد پکارو. یہی فکر امام حسین ہے. آج اگر خدا کو ماننا ہے، علی کو ماننا ہے تو حکم علی ابن ابی طالب کو مانو. آج ولایت کی کمی نہیں، حکم علی کی کمی ہے کہ لوگ علی کو مانتے ہیں، سیاستدان خدا کو مانتے ہیں لیکن حکم پروردگار عالم کو نہیں مانتے. تبھی جب ہماری تنظیم بنی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، جملے تو سمجھو، وہ تحریک، وہ مومنٹ جس کا مقصد کیا تھا؟ نفاذ فقہ جعفریہ، کہ فقہ اہل بیت کو جوانوں پر نافذ کریں. نافذ کرنا، جب تک میرے اوپر حکم اہل بیت نافذ نہ ہو تب تک 55 سال کا بوڑھا بس یہ سنی اور اب مصیبت کی طرف جاؤں. یہی تو مظلومیت امام زمانہ ہے. 55 سال کا بوڑھا ایسے رو رہا تھا جیسے 7 سال کا بچہ روتا ہے. ہم نے کہا ماجرا کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مصائب اہل بیت پہ؟ کہ نہیں. کوئی دکھ ہے؟ مقروض ہیں؟ نہیں. بے اولاد ہو؟ نہیں. کہ بہترین اولاد ہے، اللہ نے بہترین بیوی دی ہے، مال دنیا بھی ہے، مجلسیں بھی کرواتا ہوں، نظر و نیاز بھی کرواتا ہوں، لیکن اس عمر میں آ کے مجھے ایک حکم علی کا پتہ چلا ہے اور جس کو جاننے کے بعد میری زندگی تباہ ہو گئی ہے. ایک حکم کا پتہ چلا. کیا ہوا بوڑھے؟ کہ میں نے جوانی میں گناہ کیا تھا، مجھے حکم کا پتہ نہیں تھا. انسان جائز الخطا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ بھی معاف کرتا ہے، لیکن وہ حکم بڑا سخت ہے مولا علی کا. بعض لوگوں میں قوم لوط والی بیماری، جسے ہم جنس گرائی کہتے ہیں، کہ مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کرے، اس کی بہن اس پہ حرام ہو جاتی ہے. حکم اہل بیت تابد حرام ہے. تو میں نے یہ غلطی کی اور اسی کی بہن سے میں نے شادی کی. بیوی تو بہت اچھی ہے، بچے بھی بہت اچھے. میں نے کہا میں نے گناہ کیا، میں نے اللہ سے کیا مانگ لی؟ معافی مانگ لی. ہر مجلس میں آ کے روتا تھا، خدایا مجھے معاف کر دے، نادان تھا، پتہ نہیں تھا. کہ آج جا کے پتہ چلا ہے 55 سال کے بعد کہ میری بیوی مجھ پہ حرام ہے. اب بیوی کو کیا بولوں، بچوں کو کیا بولوں، گھر میں رکھوں تو کیسے رکھوں؟ اسے بولوں مجھ سے جدا ہو جائے، وہ روئے گی نہیں، میں کیوں جدا ہو جاؤں؟ کس طرح اپنے عیب کو ظاہر کروں؟ کہ درماندہ ہو گیا ہوں، کروں تو کیا کروں؟ یہی نقصان ہے جب تو احکام اہل بیت سے دور ہوتا ہے، مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے. ہاں، اس بندے نے امام زمانہ کو خواب میں دیکھا، امام نے کہا بیوی کو طلاق دے. کہ مولا کیوں؟ کہ تیری رضائی بہن ہے، بچپن میں اس نے تیری ماں کا دودھ پیا تھا، تجھے پتا نہیں تھا. اب لوگوں کو جب احکام الہی کا پتہ نہ ہو تو حیوانی زندگی گزارتے ہیں، انسانی زندگی نہیں گزارتے. پھر تیری مسجد میں جانے کا فائدہ نہیں جب تک تو علوم اہل بیت سے کچھ حاصل نہ کرے. اب کوئی 20 سال کا، کوئی 25 سال کا، کوئی 30 سال کا، کم از کم ڈیلی بیسس پہ مولا کے 2 احکام پڑھ لو. علی نے کس چیز کو بولا حلال ہے، کس چیز کو بولا حرام ہے. 2 اخلاقی حدیثیں پڑھ دو کہ بھائی میں نے ڈیلی بیسس پہ یا کم از کم 40 دن میں ایک صفت مولا علی کے اپنے اندر پیدا کرنی ہے.
اہل بیت ثابت قدم تھے، کالجبل الراسخ، دنیا کے زلزلے بھی آ جائیں پر کوئی حسین کو ہلا نہیں سکا، کوئی ان کو خرید نہ سکا، کوئی ان کو جھکا نہ سکا، گردن کٹا لی پر اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہی فکر اہل بیت ہے۔ فرمایا ہم تجھے مجلسوں میں کیوں بلاتے ہیں؟ اس لیے بلاتے ہیں کہ یہ سفرہ حسین ابن علی کا ہے، یہاں سے تھوڑی فکر امام حسین لے، یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی، قیامت میں آ کر تو کیا کرے گا؟ اور یاد رکھنا ہم کریم ہیں، ایسا بھی نہیں کہ ہم تمہارے احسانوں کا بدلہ نہیں چکاتے۔ یہ واقعہ میں نے 5-6 جگہوں پہ بیان کیا، اور واقعاً یہ سن کے انسان شرمندہ بھی ہوتا ہے اہل بیت کے کرم کے سامنے، اور امیدوار بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا کیے ہیں۔ 40 پہ کئی مومنین جا رہے ہیں، اللہ ان کے جان و مال کی حفاظت کرے، صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے وطن کی طرف ان سب کو پلٹائے۔ 40 کا ٹاپک بہت لمبا ہے، بس یاد رکھیے کہ 40 ظہور امام کی ایک جھلک کا نام ہے، یاد رکھیے۔ 40 یہ بڑا ربط ہے، اکثر آپ پڑھتے ہیں امام حسین کی زیارت کا ثواب اتنی عمروں کے برابر، اتنے حج کے برابر، اور آپ دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے 40 پہ حج سے زیادہ رش ہے، کیونکہ حج پہ ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے جو واقعاً حاجی کو کرنا چاہیے نا۔ حج ایک بہت بڑا مومنٹ ہے، حج ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، جہاں پہ وقت کے ظالم کے خلاف ہم نے آواز کو بلند کرنا ہے، لیکن خود وہاں پہ جو حکمران ظالم ہے وہ کرنے نہیں دیتے۔ تو اللہ نے کہا کہ 40 پہ آؤ، وہ کام جو وہاں نہیں کر سکتے، جو پیغام اہل بیت ہے، جو ہدف اہل بیت ہے، جو مقصد حسین ہے، اس کو کہاں پہ آ کے پورا کرو؟ 40 پہ۔ اور معجزہ 40 کا یہ ہے کہ بندے 40 میں جب جاتے ہیں تو بدل جاتے ہیں، مطلب بندہ کنجوس بھی ہو نا 40 میں سخی بن جاتا ہے، سب کا رنگ حسینی ہو جاتا ہے، گھروں کے دروازے کھول دیتے ہیں، کپڑے تو ہم کپڑے دھوتے ہیں اپنے بستر۔ ایک تو اتنا مومن نیک، کچھ لوگ اس کے گھر گئے، اس نے نئے ڈبے لائے، ڈبوں سے برتن نکالے، نئے کمبل نکالے، نئی چادریں، نئے تکیے۔ اس کو بولا بھائی دوسرے برتن لاؤ، نئے برتن ہیں، کیوں ان برتنوں کو استعمال کر رہے ہو؟ کہ یہ میرے نہیں، کہ کس کے ہیں؟ کہ یہ میری بیٹی کا جہیز ہے، میرا دل ہے سب سے پہلے حسین کا ظاہر استعمال کرے، جب بیٹی گھر لے جائے تو اس کے گھر میں برکت ہو۔ ہم نارمل حالات میں کبھی کریں گے، بولتے نیا سامان سائڈ پہ روکو ٹوٹ نہ جائے۔ 40 پہ مزاج بدل جاتا ہے انسان کا، ایثار کا جذبہ۔ آج تک کسی کو آپ نے بولا اپنے میلے کپڑے دو، میں گھر کی واشنگ مشین میں ہی دھو لوں؟ کرتا ہے کوئی ایسا کام؟ 40 پہ گھر کے دروازے، دل کے دروازے، ہر شے کے دروازے لوگوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ کھانا کھا لے، میرے گھر میں سو لے، یعنی سب کا اخلاق حسین میں بدل جاتا ہے۔ 40 لوگوں کو رنگ امام میں بدل دیتا ہے، اور فرماتے ہیں جب مولا ظہور کریں گے نا، جب امام کا ظہور ہوگا، پوری کائنات میں لوگوں کا اخلاق ایسا ہو جائے گا، بالکل جیسے 40 میں لوگوں کا اخلاق دیکھ رہے ہو نا، امام جب ظہور کریں گے نا، پھر سمجھو حیدرآباد بھی ویسا بن جائے گا، پھر کوئی فقیر نظر نہیں آئے گا، ہر بندہ اپنے گھر کا دروازہ کھول دے گا، کوئی مسکین نظر نہیں آئے گا۔ مطلب ایک بندے کو بھوک لگی اور کھانے کے لیے پیسے نہ ہونا، وہ سوچے گا نہیں، وہ کسی کا بھی دروازہ کھٹکھٹائے گا، بھوک لگی، لوگ کہیں گے آ جا میرے گھر میں کھانا کھا لے، سونے کے لیے جگہ نہیں، میرا کمرہ خالی، آ جا۔ وہی مزاج لوگوں کا بن جائے گا جو 40 امام حسین میں ہے۔ تبھی فرمائے مولا کے ظہور کے بعد بندہ سونا چاندی لے کر گلیوں میں گھومیں گے، ہے کوئی ہم سے زکوٰۃ لینے والا؟ کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ کہ ایک خاتون اپنے بدن پہ سونا پہن کر کوفے سے نکل کے بصرے کی طرف جائے گی، نہ کوئی اسے دیکھے گا، نہ کوئی اسے لوٹے گا، یہ لوگوں کا عالم بن جائے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک امام زمانہ آپ کو 40 میں دکھاتے ہیں۔ ایک تو اس چیز پہ تھوڑا فوکس کریے گا۔ دوسری چیز یہ جذبہ، ایک ایرانی لوگ گئے 40 پہ، کہتے ہیں سارے ایک گاؤں سے ہمارا گزرنا ہوا، ہر بندہ آ رہا تھا، آپ میرے گھر آئیے، جوان بزرگ۔ ایک بوڑھا تھا، وہ قدموں پہ گر گیا کہ آپ کو قسم ہے امام حسین کی، میرے گھر تشریف لائیے، آپ کا آنا میرے لیے ایسا ہے جیسے حسین میرے گھر میں آئے ہیں۔
کہہ رہا اس بوڑھے کے رونے کو جب دیکھا نا، اس کا رونا بڑا عجیب تھا، آنسو نہیں تھے، ایسے لگ رہا تھا کوئی پانی کا فوارہ ہو، اتنی شدت سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، یہاں تک کہ وہ آنسو ہمارے چہرے کو لگ رہے تھے۔ ترس آ گیا، ہم نے کہا اتنا رو رہا ہے، ہمیں جلدی پہنچنا تھا کربلا، ہم کہہ رہے تھے آج پوری واک کریں گے، لیکن بندے نے پکڑ لیا، کہا رک جاؤ، کھانا کھا کر جاؤ، 3-4 گھنٹے بیٹھو، ثواب تجھے بھی ہوگا ثواب مجھے بھی ہوگا۔ کہا گھر لے گیا ہمیں، گھر گئے، اس نے کہا میرے ویلے کپڑے ہیں دو مجھے، میں جلدی سے دھلوا دوں، ہم نے دیے، اس کے بعد بیٹھا، کہا بس 1 گھنٹہ وقت دو، میں سفرہ لگاتا ہوں اور تم سب کو کھانا کھلاتا ہوں۔ کہتے ہم بیٹھ گئے اس کے کمرے میں، تھوڑا لیٹ گئے تاکہ بدن کو ریسٹ ملے۔ اتنے میں کہتے ہماری نگاہ ایک دیوار پہ پڑی، اس کے گھر کی دیوار پہ، گھر کی دیوار پہ ایک پینٹنگ لگی ہوئی تھی، لیکن پینٹنگ تھوڑی عجیب تھی۔ عجیب یہ تھا کہ اس پینٹنگ میں ایک قبر تھی کھدی ہوئی، قبر کے باہر تھا تابوت، تابوت میں تھی میت، اور میت کا جو ہاتھ ہے وہ تابوت سے باہر نکلا ہوا تھا، میت نظر نہیں آ رہی تھی، بس ہاتھ نظر آ رہا تھا۔ ہم نے کہا یہ کیسی پینٹنگ ہے؟ لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، امام حسین کی زری ہوتی ہے، کوئی اچھا فرمان ہوتا ہے، کوئی تصویر ہوتی ہے، ہمیں اس پینٹنگ نے بڑا سوچنے پہ مجبور کیا۔ بوڑھا آیا، کچھ ریفریشمنٹ لے کر، پانی لے کر آیا، چائے لے کر آیا، جب تک کھانا تیار ہو تو ہم نے کہا اے بزرگ یہ تو بتا یہ پینٹنگ کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی لمبی کہانی ہے۔ کہا بتاؤ، تجسس ہو رہا ہے، پینٹنگ عجیب پینٹنگ لگائی تم نے، قبر، تابوت، میت۔ کا کھانا کھا لو، ایسا نہ ہو میں بتاؤں تم سب رونے لگو، پھر تم سے کھانا کھایا نہیں جائے گا، میں چاہتا ہوں مولا کا ظاہر سکون سے کھانا کھا لیں۔ کہا ٹھیک ہے، کہ ہم نے کھانا کھا لیا۔ کہ اب بتا، بے چینی ہے کیوں، تو نے بات ایسی کی ہے کہ ہم رونے لگیں گے، بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے۔ بوڑھا بیٹھا، زور و قطع رونے لگا۔ کہا اس پینٹنگ میں جو قبر دیکھ رہے ہو یہ میری قبر ہے، اس تابوت میں جو میت دیکھ رہے ہو میری میت تھی۔ کہ کیا مطلب؟ کہ اس گاؤں میں مجھ سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہے، پورے گاؤں والے سے پوچھو جا کے، اس شہر نے مجھ سے بڑا فاسق نہیں دیکھا، آج مجھے ایسے نہ دیکھو، میں کل کیا تھا تمہیں وہ بتا رہا ہوں، مجھ سے بڑا۔ کہ صدام واصل جہنم ہوا، 40 کی واک شروع ہوئی، مجھے پتا چلا لوگ آ رہے ہیں، میں نے کہا اتنے لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ میں نے امام حسین کو صحیح سے جانتا تھا نہ مجھے پتا تھا ثواب زیارت حسین کیا ہوتا ہے، مجھے پتا چلا لوگ آ رہے ہیں، دماغ میرا شیطانی تھا، وجود پورا حیوانی تھا، فاسق فاجر بدکار۔ میں نے کہا چلو میری تو عید ہی ہو گئی، اتنے زائر آ رہے ہیں، کسی کا موبائل لوٹوں گا، کسی کا جیب ماروں گا، میں تو تھا ہی چور۔ کہتا میں نکلا باہر، گاؤں کے باہر، جس روڈ سے تمہیں لے کر آیا ہوں اسی روڈ پہ لوگ کربلا کی طرف جا رہے تھے، میں نکلا، دیکھ رہا ہوں لوگوں کا رش، میں نے کہا کیوں آ رہے ہیں، اتنی گرمی میں پیدل چل رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ اتنے میں میرے دل نے کیا کہ میں چائے پیوں، تو سبیلیں بہت لگی ہوئی تھی، موقف، ایک موقف پہ گیا، وہاں پہ چائے تھی، میں نے چائے کا کپ لیا، پینا چاہا تو وہ جوان جو موقف پہ کام کر رہا تھا وہ مجھے جانتا تھا، اس نے مجھے ڈانٹا، جھڑپا، کہا اے چور تو ہماری سبیل پہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ کہ مولا کے ظاہروں کی سبیل ہے، ایسا نہیں کوئی ظاہر آئے تو چائے پینے کے بہانے اس کے جیب کو کاٹ لے، نکل جائے اس سبیل سے، دور ہو جا۔ کہ مجھے بات بہت بری لگی، میں نے کہا کوئی بات نہیں، اگلا دوسرا موقع آئے گا اس کو پی لوں گا۔ آگے بڑھ گیا، اس موقع میں ایک بزرگ بیٹھا تھا جو مجھے جانتا تھا، اس محسوس کیا اس نے کہ مجھے اس جمع کی بات بری لگی ہے، اس نے مجھے آواز دی ذرا، کہ برا لگا اس نے تجھے بولا؟ کہ کیوں برا نہیں لگے گا، اب بولو گی بھی تو یہاں میں چائے نہیں پیوں گا۔ کہ دیکھو پورے گاؤں والے امام حسین کی خدمت کر رہے ہیں، تو مدد نہیں کرے گا، تو بھی تو ہاتھ بٹا، تو ظاہر تھوڑی ہے، تو میزبان ہے مولا حسین کے ظاہروں کا۔ اس نے کہا کسی نے بلایا نہیں، اچھا کیا مدد کروں، کپ دھوں، چائے بناؤں؟ کھڑے نہیں، چینی ختم ہو گئی ہے، دکان سے 2 کلو چینی لے کر آؤ۔ کہتا پتہ نہیں میرے بھی دل نے کیا لے کر آ جاؤں، ورنہ میرا کیا جائے امام حسین سے، مولا حسین کے ظاہر سے۔ میں دکان پہ گیا، 2 کلو چینی لی، واپسی میں کیونکہ دل بڑا کر رہا تھا چائے پیوں، اس نے چائے پینے نہیں دی۔ ایک اور موقف تھا جہاں چائے چل رہی تھی، میں نے اس کی ٹیبل پہ چینی رکھی، چائے کا کپ اٹھایا اور چائے پینا شروع کر دی۔ اب انہوں نے سمجھا میں مولا کا ظاہر ہوں،
ان کی چینی بھی ختم ہو گئی تھی. انہوں نے کہا بھائی چینی چاہیے تھی، امام کے ظاہر نے چینی لا دی. انہوں نے فوراً وہ 2 کلو چینی اٹھائی اور ملا دی. میں ان کو منع نہیں کر سکا کہ میں آپ کے لیے نہیں لایا، میں اگلی سبیل والوں کے لیے لایا ہوں. میں نے کہا کوئی بات نہیں، 2 کلو اور لے لیتا ہوں. اب آگے بڑھا. اب یہ وہ ہے جو امام حسین کو زیادہ جانتا نہیں، سبیل وبیل کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتا، کہ آگے بڑھا 2 کلو اور چینی لینے. اب جب قدم آگے بڑھا ہے، کہتا ہے جوانوں جانتے تو ہو نا، قضاء الہی پوچھ کے نہیں آتی، کس کو کب موت آنی ہے نہیں پتہ. ابھی مجلس میں بیٹھے ہو، ایک لمحے میں روح چلی گئی، بندہ کیا کر سکتا ہے. کہتا میں نے 2 قدم اٹھائے، سینے میں تکلیف ہوئی، زمین پہ گر پڑا. اتنے میں نے دیکھا میری روح میرے بدن سے باہر نکلی اور بدن زمین پہ پڑا ہوا ہے. لوگوں نے دیکھا، دوڑے دوڑے آئے، کون ہے کہاں سے ہے. کچھ پہچان والے آ گئے کہ فلاں قبیلے کا بندہ ہے. چیک ویک کیا لیکن کہا کہ باڈی ڈیڈ ہو چکی ہے، بندہ تو مر چکا ہے. کہہ رہا مجھے لگ رہا تھا میں خواب دیکھ رہا ہوں. غسل ہوا، میں نے کہا خواب ہے. کفن ہوا، میں نے کہا خواب ہے. اتنا بدبخت تھا، کوئی میرے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے تیار نہیں تھا. 4 لوگ میرے قبیلے کے نکلے کہ ہم اسے قبرستان تک چھوڑ کے آتے ہیں. کون اٹھائے؟ یہ بدبخت گنہگار آدمی. کہتا ہے مجھے قبرستان میں لے کر آئے. بالکل اسی طرح میری قبر کھدی ہوئی تھی، تابوت قبر کے باہر تھا. جب قبر میں اتارنے کی باری آئی، وہاں مجھے یقین ہوا کہ تم مر گیا ہے. کہتا اب دیکھا قبر کے پاؤں والی طرف 2 عذاب کے فرشتے کھڑے ہیں. کہتا میں تجھے بیان نہیں کر سکتا ان کے وجود میں ہیبت کتنی تھی، جاہ و جلال کتنا تھا. کہتا مارنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کی نگاہوں میں اتنی ہیبت تھی، وہ دیکھتے تھے گویا میری جان نکل جاتی تھی. بس میں سمجھ گیا قبر میں جنازہ اترے گا، یہ عذاب کرنا شروع کر دیں گے. کہ اتنا ڈرا، اتنا خوف زدہ ہوا. بس وہ بڑے جاہ و جلال سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ بس تو اتر تو تجھے بتاتے ہیں تیرا حال ہم کیا کرنے والے ہیں. کہ ان کے دیکھنے میں میرے وجود پہ خوف طاری ہوا. اب میں سوچ رہا تھا مدد کے لیے کس کو بلاؤں. کوئی نیکی کی ہو تو اللہ کو بلاؤں، کسی کے ساتھ احسان کیا ہو اسے بلاؤں. ارے دنیا میں جب کوئی مدد کے لیے نہیں آیا، یہاں کون آئے گا. کہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے پیچھے سے ایک میٹھی سی آواز آئی. آواز نے کہا، میرے ملائکوں کو مخاطب کیا اس آواز نے کہا، میرے دوست کو کیوں ڈرا رہے ہو؟ میرے دوست کو کیوں ڈرا رہے ہو؟ کہ میں پریشان ہوا، یہ کون ہے جو مجھے اپنا دوست بول رہا ہے اور ملائکوں کو ڈانٹ رہا ہے کہ میرے دوست کو کیوں ڈرا رہے ہو؟ کہ اتنا دیکھنا تھا. ملائک نے بڑے جھک کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کہا اب جو دیکھا یہ امام حسین تھے. خاموش میں کھڑا ہوا، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. ملائکوں نے کہا کہ مولا حسین آپ کا دوست. ارے دور دور تک اس کے کردار میں آپ کے کردار کی خوشبو نہیں. یہ نام اعمال ہے مولا، یہ آپ کا دوست کیسے بنا؟ کہ امام حسین نے کہا اگر دوست نہ ہوتا میری سبیل کو 2 کلو چینی نہ دیتا. نہ کوئی لالچ تھی اسے، نہ میرے اوپر کوئی عقیدہ رکھتا تھا. جاننے والا دے تو پھر بھی سمجھ آتا ہے، عقیدے والا دے پھر بھی سمجھ آتا ہے. اس نے بغیر کسی لالچ کے 2 کلو چینی میری سبیل کو تھی. کہ مولا حسین کیا حکم ہے؟ ملائک بھی پریشان، حسین 2 کلو چینی کی وجہ سے اس تنہا کی مدد کے لیے آئے. کہ مولا حسین حکم کیا ہے؟ امام نے کہا اس تھیلی میں جو 2 کلو چینی تھی اس کے جتنے دانے تھے، ہر دانے کے عوض اس کا 1 گناہ مٹا دیا جائے. کہ ملائکوں کے لیے دیر نہیں تھی کہ حسین مٹا دیے، لیکن گناہ اتنے زیادہ ہیں اب بھی پڑے ہوئے ہیں. امام نے کہا 2 کلو لینے گیا تھا، زندگی میں مہلت نہیں تھی، اتنے دانوں کے برابر دوسرے گناہ مٹاؤ. اب ملائکوں نے کہا مولا حسین اب بھی گناہ زیادہ ہے.
کہ اتنا کریم تھا میرا آقا، مسکرا کر ملائکوں کو کہا اور کتنے کلو چینی ضرورت میں پڑے گی؟ حسین اپنی طرف سے دے گا کہ اس عالم میں امام حسین نے میرے ہاتھ کو لیا، تابوت سے دیکھ رہا میرا ہاتھ باہر ہے، حسین نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا تیرے گناہ بہت ہیں لیکن تو نے حسین کی سبیل میں 2 کلو چینی دی تھی، تجھے مہلت دیتے ہیں، واپس جا، لیکن جب پلٹ کے آؤ تو حسین کو ان ملائکوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ کہ تب سے مجھے پتا چلا ایسے کریم ہے، یہ ثواب خدمت فرش عزائے حسین بن علی ہے۔ میرے عزیز، وہ کسی کے احسان کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ امام زین العابدین کو پتا چلا کہ کوئی بندہ مدینے میں آیا کہ مولا اس کو کوئی نہ گھر ہے نہ کیا ہے، ضرورت مند ہے۔ امام نے کہا اسے گھر دیا جائے، کھانا پہنچایا۔ جب جانے لگا تو اپنے غلام کو کہا جو گھوڑا سب سے اچھا اسے دو، یہ چلا جائے۔ کہتا جیسے اس نے امام کو دیکھا نا، کہنے لگا علی ابن الحسین، لگتا ہے تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام نے کہا میں تجھے بھول نہیں سکتا۔ کہا کون ہوں؟ کہا تو سنان ہے، حسیب ابن نمیر ہے، تو وہ ہے جس نے میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگائی تھی۔ کہا پتا بھی تھا، کھانا کھلایا، سواری دی۔ کہا ہم کربلا میں تیرے مہمان تھے، جو تو نے کیا وہ تیرا کردار تھا، یہاں تو میرا مہمان ہے، جو میں نے کیا وہ میرا کردار ہے۔ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ کربلا انسان کو انسان بنانے کا میدان ہے۔ مجلسوں سے اگر میرے اندر تربیت نہ آئے تو واللہ مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہ آؤ یہ فرش عزائے حسین ہے، یہ حر بننے کی زمین ہے، یہ جنت کمانے کا مرکز ہے، یہاں سے دل اللہ سے ربط پاتے ہیں، اور بہترین ذریعہ ربط حسین ابن علی پہ گریا ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اپنے آقا حسین کو۔ آدھی رات کا وقت ہے، فرمایا جس نے ابھی تک میری زیارت نہیں کی یا تڑپ رہا ہے حسین کی زیارت کے لیے، مجھ حسین کو خلوص دل سے سلام کرے، میں اسے ثواب زیارت عطا کروں گا۔ کہ مولا ثواب ایک سلام سے کا ایک نشانی بھی ہے، وہ کون سی؟ کہ اگر مجھ حسین کو سلام کرو، نہ چاہتے ہوئے اگر تیری آنکھوں سے آنسو آ جائے، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے آنسوؤں کی صورت میں تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، ایسے سلام کریں جیسے سیدہ زینب نے اپنے حسین کو سلام کی۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کا نام کم از کم بلند آواز سے پکاریں۔ السلام علی الحسین
وعلى أصحابه فرمایا میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ زندگی میں آپ نے ہر نوح خاں کا نوحہ سنا ہوگا، لیکن کبھی کبھی جب دل کرے رونے کا تو رات کے اندھیرے میں امام زمانہ کا نوحہ سنا کرو۔ زیارت ناہیہ نوحہ امام زمانہ، یہ میرے جملے نہیں، اب جو پڑھوں گا امام زمانہ کے جملے۔ فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی کلاہیوں پہ جنہیں پس گردان باندھ گیا تھا۔ جس منظر نے امام زمانہ کو رلایا، اس منظر پہ امام زمانہ نے سلام کیا۔ کیا گزری ہوگی مولا زین العابدین پہ۔ آغا شیرازی کہتے ہیں اگر شیعہ اتنا سنے یہ اس کے رونے کے لیے کافی ہے، بس یہ سنے کہ علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ شام میں بی بی زینب کی زیارت کے لیے گئے۔ میں زندگی میں ایک مرتبہ گیا، جب میں شام کی بازار سے گزرا میں نے بی بی زینب کو کہا بی بی آج کا شریف بھی اس بازار سے نہیں گزر سکتا، مجھے نہیں پتا علی کی بیٹی اس بازار سے کیسے گزرے ہوگی۔ فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی کلاہیوں پہ جنہیں پس گردان باندھا گیا تھا۔ اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے۔ فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ فرمایا مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن یہ منظر تیرے امام زمانہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام ہے۔ فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ میں قربان امام زمانہ آپ کی مظلومیت میں ایک سلام میں بھی کروں۔ مولا آپ نے کہا آپ کا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا، لیکن میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ
جو یہ منظر دیکھ رہے تھے وہ اللہ کسی بچی کو بابا کا گدا سر نہ دکھائے. ایک مولا کا بیمار زائر مجلس میں آیا، بیمار تھا، مولا مجھے شفا دو. اس نے خواب میں امام حسین کی زیارت ہوئی. امام نے فرمایا میرے عزادار اگر چاہتے ہو خدا تیری دعا قبول کرے تو خدا کو میری سکینہ کا واسطہ دیا کرو. خدا یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرتا. ایک مومن نے کہا مولانا میں پہلے بھی بی بی سکینہ پہ روتا تھا پر اب زیادہ روتا ہوں. میں نے کہا اب زیادہ کیوں روتے ہو؟ کہا مولانا پہلے اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی تھی لیکن جب سے صاحب اولاد ہوا مجھے نہیں پتا حسین پہ کیا گزرے، امام سجاد پہ کیا گزرے. جب بھی مولا سجاد سے کوئی بولتا تھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، رو کر 3 مرتبہ یہ جملہ کہتے تھے الشام الشام الشام. کبھی یہ نہیں کہا کربلا، کبھی یہ نہیں کہا کوفہ، جب بھی پوچھتے تھے فرمایا الشام. کہ مولا شام کا وہ کون سا منظر تھا جس نے آپ کو خون رلائے؟ پھر رو کر کہتے تھے شام اور شرابے کا دربار، اس دربار نے سجاد کو خون رلائے. کئی مقامات ہیں جو امام زین العابدین نے بتائے. آج ایک مقام کا ذکر کروں، بڑی سخت روایت ہے لیکن میرے مولا نے فرمایا ذاکر پڑھو تاکہ شیعوں کو بتا تو چلے ہم نے کتنی مصیبتیں اٹھائے، تاکہ قدر کریں حسین کے مقصد کا. کہ مولا سب سے زیادہ تکلیف کا ہوئی، فرمایا شام اور شرابے کا دربار. مولا دربار میں ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ 40 سال خون روتے رہے؟ جملہ میرے مولا کا سننا، قدیمی مولا کے عزادار و سمجھنا تیرا کام ہے. فرمایا شام اور شرابے کا دربار. مولا دربار میں ایسا کیا ہوا تھا؟ رو کر فرمایا ایک رسی تھی جس نے سجاد کو خون رلایا. رسی، مولا اس رسی میں ایسا کیا تھا؟ فرمایا ایک رسی تھی اور 18 گردن تھی. قدیمی مومنوں سمجھنا تیرا کام ہے. ایک رسی تھی اور 18 گردنیں تھی. او عزادار کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا، میں جب جب کمر کو سیدھا کرتا تھا سکینہ کی آواز آتے بھیا سجاد میرا گلا گھٹ رہا. باقر کی آواز آتے بابا میرا گلا گھٹ رہا. کہ میرے عزادہ جس طرح تو نماز میں رکوع میں جاتا ہے پورے سفر میری کمر جھکی رہے، کہیں میں کمر سیدھا کروں سکینہ کا گلا نہ گھٹ جائے. لیکن اس منظر نے بھی کہتے ہیں مجھے اتنا نہیں رلایا.
مولا ایسا کیا ہوا دربار کہ یزید دربار میں آیا، اپنے تخت پہ بیٹھا، اللہ جانے شمر لئی نے اس کے کانوں میں کیا کہا۔ لئی نے آتے ہی قیدی بیویوں کو دیکھنا شروع کیا۔ یزید تو اندھا ہو جاتا، کبھی علی کی بیٹیوں کی طرف نہ دیکھتا، جیسے قیدی بیویوں کو دیکھ۔ لئی کی نگاہ ننھی سی سکینہ پہ پڑ گئے، بچی کو دیکھا کہ بچی بتا تیرا نام کیا ہے۔ اب زخمی بچی جیسے کہ بتا تیرا نام کیا ہے۔ امام سجاد نے کہا سکینہ لئی کو جواب دے۔ راوی کہتا ہے بچی سے پوچھنا تھا بتا تیرا نام کیا ہے۔ اب قیامت کا منظر تھا کہ بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے۔ سمجھنا تیرا کام۔ دوبارہ لئی نے سوال کیا بچی مجھے جواب کیوں نہیں دیتے، بتا تیرا نام کیا ہے۔ راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے۔ تیسری مرتبہ غصے میں کہا مجھے جواب کیوں نہیں دیتے۔ امام سجاد کی آواز اٹھی او ملعون بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے، بچی کی آواز کیسے نکلے۔ لئی نے حکم دیا رسی کھولی جائے۔ جیسے رسی کھلی دھیمی سی آواز میں کہا میرا نام سکینہ ہے۔ وہ ظلم کیے انہوں نے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ لئی نے بچی کو دیکھا کہ سکینہ تیرے ہونٹوں سے لگتا ہے تو نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ بچی نے امام سجاد کو کہ سکینہ جو کہتا ہے اس کی بات کا جواب دے۔ بچی نے کہا کئی دن گزر گئے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ کہتا ہے سکینہ یہ بتا جب تیرا بابا زندہ تھا تیرا دل ہوتا تو کچھ کھائے، تیرا بابا تجھے کیا دیتا تھا؟ بچی نے کہا بابا گھر آتے تھے مجھے اپنے گھٹنوں پہ بٹھاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے مجھے تازہ تازہ کھجوریں کھلاتے۔ کہ سکینہ آج بابا لے کیا تو کھجوریں کھانا چاہتی ہو؟ پھر امام سجاد کو دیکھا کہ سکینہ جواب دے، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے ہمیں جواب نہیں دیا۔ کہاں کھانا چاہتی ہوں؟ کہ میرے قریب آ میں تجھے کھجوریں دوں گا۔ ننھی بچے ننھے ننھے قدم اٹھائے اور زخمی بچے بابا کے قاتل کے قریب گئے۔ یزید نے حکم دیا تشت بلایا جائے۔ مولا فرماتے عرب تشت میں کھجوریں رکھ دیتے۔ لئی نے تشت بچی کو دیا کہ سکینہ کھجوریں کھا لے۔ سنو گے روایت کے جملے بڑے سخت ہیں۔ دربار میں کوہرام بپا ہوا، ننھی بچی نے جیسے کپڑا ہٹایا او کیا دیکھا، ایک کٹی ہوئی گردن او سر کو سینے سے لگایا۔ او میرے غریب بابا میرے پیاسے بابا، او بابا تیری بچی کو شمر نے تماچے مارے، او بابا پوپی زینب کی چادر چھینے۔ خدا کسی بچی کو بابا کی کٹے گردن نہ دکھائے۔ اے خدا تجھے اس درد بھرے
منظر کا واسطہ جب سکینہ نے اپنے خشک ہونٹوں کو بابا کی کٹی گردن پہ رکھا، اے خدا تجھے یتیمہ بچی کا واسطہ، تجھے مولا سجاد کی مظلومیت کا واسطہ، تجھے بی بی زینب کی اسیری کا واسطہ، تجھے آج کے گریے کا واسطہ ہم سب کو قبر و قیامت کے رونے سے بچا، قبر کی پہلی رات مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما، ہم کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، ان گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ یہ دعا ہمیشہ کریں جناب سلمان کی دعا، اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ جو زیارت کربلا کے متمنی ہیں انہیں زیارت کربلا نصیب فرما، ہم سب کو زیارت با معرفت امام حسین نصیب فرما۔ کوئی مومن عنایت اللہ بیمار ہیں، نسیم عباس بیگم عباس صاحب تری، خدا ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، بالاخص بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اس مجلس کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔